السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فقال الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فقال الله تبارك وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رؤيا أمي وبشارة عيسى وثمرة دعوة أبي إبراهيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیو، سن ہجری 1444 کا اسلامی سال کا عظیم القدر مہینہ ذوالقعدۃ الحرام آدھے کے قریب ہو چکا ہے. اس کے بعد ذی الحجۃ الحرام ہے. اب تک کے خطبات میں ہم نے خلیل اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ذبیح اللہ حضرت اسماعیل از حضرت ہاجرہ کی عظیم یادگاریں اور اسلام کے اہم ترین ارکان میں سے حج، حاجی اور حرمین شریفین کے فضائل سن لیے ہیں. جس مقدس ذات برگزیدہ پیغمبر اور ابو الانبیاء بنو اسرائیل کے سلسلے کے تمام انبیاء اور بنو اسماعیل میں آقا جن کی پشت سے ہیں وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. اب سے لے کر کے کئی جمعہ تک خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کریں گے. حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں. قرآن کریم میں 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے. کل 114 سورتوں میں سے 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا ہے. طوفان نوح کے بعد 1709 سال گزر چکے تھے. بابل عراق میں اور شہر میں یا کوسا میں یا دمشق میں یا سنلی عرفہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد
ایک غار کے اندر ان کی تربیت ہوئی تھی. آپ پورا واقعہ حضرت ابراہیم کا سنیں گے. اللہ کی کمال قدرت کا عجیب مظہر ابراہیم علیہ السلام کی ذات. دنیا کا اتنا بڑا انسان جن کی پشت میں سارے انبیاء بنی اسرائیل اور انبیاء بنی اسماعیل میں احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم کی 25 سورتوں میں سے جو مواد ہے اور جو محاصل ہے اور بہت قیمتی عنوان آپ کی خدمت میں شروع کیا ہے. ان سورتوں میں حضرت ابراہیم کا جہاں ذکر خیر آیا ہے اور ایسی اللہ کی قدرت کا عجیب مظہر ہے کہ آدمی اگر اس میں غور کرے تو اپنے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے کہ اللہ کتنی بڑی طاقت کا مالک ہے اور اللہ کی تربیت کا نظام سمجھ میں آ جائے. اللہ کی تربیت کا نظام بڑا عجیب ہے. انداز بیان قرآن کا یہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. اللہ تعالیٰ نے وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چند کلمات کے ذریعے سے امتحان کیا. اس میں رب کا لفظ استعمال کیا ہے. عجیب تربیت خداوند قدوس نے حضرت ابراہیم کی فرمائی. تو قرآن کریم کی 25 سورتوں میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے. طوفان نوح ختم ہوا تقریباً 1709 سال کے بعد حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تقریباً 2300 سال کا فاصلہ ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ میں 2300 سے 2500 سال کا فاصلہ ہے. ابھی جس وقت ہم حضرت ابراہیم کا ذکر خیر کرتے ہیں یہ واقعہ آج سے 6800 سال پرانا روئے زمین پر وجود پذیر ہوا تھا. اس واقعے کو 6.5 سے 6.75 برس گزر چکے. اس سے پہلے روئے زمین پر حضرت ابراہیم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے نمرود عراق کا بادشاہ وہ خواب دیکھتا ہے. عراق میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو آبائی مذہب سے انحراف کر کے ایک اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے. بت پرستی سے نفرت کرتا ہے. اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والا ہے کہ نمرود کو خدا خواب دکھاتا ہے. نمرود نے دربار بلایا اور دربار بلا کر کے درباریوں سے مشورہ کیا. عراق میں ایک بچہ پیدا ہوگا بت پرستی سے منع کرے گا ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے گا اور سب کی حکومت ختم ہوگی. ایک اللہ کی نیابت اور خلافت پر وہ کام کرے گا. درباریوں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں عورتوں کو ایک ہال میں جمع کر لو. جو بچہ جنم دے دے اس کو قتل کر ڈالو. یا آپ نے حضرت موسیٰ کے بابت تو سنا ہے جہاں کا خطرناک فرعون مصر کا بادشاہ ایک موسیٰ علیہ السلام سے بچنے کے لیے 72,000 بنو اسرائیل کے نامولود بچوں کا قاتل قرار دیا گیا اور ذبح کر دیا تھا. یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم. بنو اسرائیل کے اندر یہ قصہ پیش آیا تھا. یہی سیم واقعہ حضرت ابراہیم کا بھی ہوا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو زمین میں یہ واقعہ رونما ہوا.
درباریوں نے مشورہ دے دیا کہ اس طرح بچوں کو قتل کر دیا جائے. بچوں کو قتل کر دیا گیا. یہی دور بچوں کے قتل کا تھا کہ حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ سے حضرت ابراہیم کی پیدائش ہو رہی ہے، اور عراق کے دستور کے مطابق نمرود کے سپاہی نامولود بچے کو ذبح کر دیتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ ماجدہ جب درد ذہن کا وقت ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم کو یہاں سے لے کر کے غار میں چلی جاتی ہے. گھر کا ماحول حضرت ابراہیم کا کیسا ہے؟ ان کے گھر میں پتھروں سے معبود تراشے جاتے تھے، مورتیاں بنائی جاتی تھی، اس کو بیچا جاتا تھا اور اس پر گزر بسر ہوتا تھا آزر کا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت دیکھیے. جس گھر میں مورت بنائی جائے اور مورتیوں کی پرستش کے لیے اس کو سپلائی کیا جاتا ہو، اس گھر میں اللہ اپنا خلیل پیدا کرتا ہے. آزر کی طرف سے جب بت بنائے جاتے اور اس کو بازار میں بیچنے کا رواج تھا، حضرت ابراہیم بھی اپنے بچپن کے اندر اپنے باپ کے پیشے کے مطابق، باپ کے دھندے کے مطابق حضرت ابراہیم کو بازار میں جب بھیجا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی تاریخی گت بنائی تھی. ان کو رسیوں میں باندھا تھا اور زمین پر لڑک کر کے گھسیٹ کر کے نجاست اور راستے کے کیچڑ میں پلیت کر کے اس کو لے گئے اور کہا، اے لوگو، ایسی پتھر کی مورت کو لے لو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، جو نقصان پہنچا سکتے نہیں ہیں، نہ عزت کے مالک ہیں، نہ ذلت کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں. لے لو تم ایسے پتھروں کے تراشے ہوئے بتوں کو جن کو انسانوں نے تراشا ہے اور نفع نقصان کی وہ حیثیت نہیں رکھتے. کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا ناک توڑ دیا، کسی کا چہرہ بگاڑ دیا، الگ الگ انداز کے نقصان والے بت بنا کر کے پیش کیے. کون لے گا اس کو؟ باپ کو جب پتا چلتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصلاح کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کا حال دیکھیے. جب حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ کے پیٹ سے ابراہیم کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں ان کو لے کر کے غار میں چلی گئی. وہ غار آج دنیا میں موجود ہے. ایک وقت تک وہ پورا شہر زمین میں دب گیا تھا، لیکن وہ شہر پورا تلاش کر لیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور میں یا کوسا میں یا دمشق میں یا سنلی عرفہ میں، دنیا میں 4 جگہ یہ غاریں ملتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں پیدا ہوئی وہ غار کی جگہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ سنلی عرفہ ہے جو عراق میں واقع ہے. آج زیارت گاہ عالم ہے اور اس غار کے اندر لوگ داخل ہوتے ہیں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اس کے باہر میں وضو کا نظام کیا گیا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے اور ماں کی ممتا مشہور ہے. ہمالیہ کی بلندی کے مقابلے میں ماں کی ممتا بہت بلند ہوتی ہے اور ماں کی ممتا اس کی گہرائی کو کوئی ناپ نہیں سکتا، اس کی بلندی کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. حالانکہ باپ کا حال وہ ہے. باپ تو چاہتے تھے کہ یہ ختم ہو جائے، لیکن ماں ہوتی ہے. گھر سے نکل گئی اور غار میں چلی گئی اور غار میں جا کر کے جب وہاں پہنچی ہے، عورت کو جس وقت درد ذہن اٹھتا ہے تو اس وقت ٹیکس کی ضرورت پڑتی ہے.
گار سے ٹیک لگا کر کے گار کے دہانے سے اندر داخل ہو کر کے بیٹھ گئی۔ قدرت کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو عام طور پر فطری طور پر ولادت کا سلسلہ ہوتا ہے اور عورت کو درد سے اٹھتا ہے، اس طرح درد سے اٹھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش غار کے اندر ہوئی۔ اللہ کی قدرت کا عجیب نمونہ، وہ سند عرفہ کی غار ہے یا وہ کوسا کی غار ہے یا وہ دمشق بردہ کی غار ہے، 4 مقامات الگ الگ لکھے ہیں، یا وہ ہاران کی غار ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ وہ سند عرفہ کی غار تھی۔ اپنے گھر سے چند میل چل کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ ماجدہ نے فرعون کے پکڑے نمرود کے پکڑے جانے کے خوف سے غار میں پناہ لے لی۔ حضرت ابراہیم کا تولد ہوا۔ پیدائش کے بعد جب بچہ دنیا میں جنم لے لیتا ہے تو جو ودھی کی جاتی ہے صاف صفائی کی اور جو کچھ ضرورت ہے وہ حضرت ابراہیم کی ماں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ سلوک کیا۔ پھر یہاں سے حضرت ابراہیم کو غار میں بند کر کے گھر چلی گئی۔ آخر شوہر ابراہیم کے والد بزرگوار نے پوچھا کہ حمل کا کیا ہوا؟ تو کہا بچہ پیدا ہوا تھا، مر گیا۔ اب وہ بھی چونکہ اگر زندہ رہتا، اگر لڑکی کا فرماتے تو کہاں ہے؟ اس کے دماغ میں بھی تھا کہ نمرود کا شاہی فرمان ہے کہ لڑکا پیدا ہو تو مار ڈالا جائے، قتل کر دیا جائے۔ چلو ٹینشن ختم ہو گیا، لڑکا پیدا ہو گیا، مر گیا، اب نمرود کے مار ڈالنے کا خطرہ اور خدشہ تو ختم ہو گیا۔ تو اس نے سکون کے سانس لے لیے اور جب ابراہیم کی ماں نے جھوٹ بول کر کے توریہ کر دیا کہ بچہ پیدا ہوا تھا اور پیدا ہونے کے بعد مر گیا تو میں نے اس کو دفنا دیا۔ ماں ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ ماجدہ دوسرے دن ہیلے سے پھر غار پہنچتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نامولود جیسے اپنا انگوٹھا منہ میں لیے ہوئے ہوتا ہے اسی طرح اپنے انگلیاں چوستے ہوئے نظر آئے۔ ٹھیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے جس وقت حضرت موسیٰ کو دریائے نیل میں صندوق میں رکھ دیا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خدا نے ڈالا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِيهِ، کیا موسیٰ کو دریائے نیل میں رکھ دو۔ اس طرح حضرت ابراہیم کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غار کے اندر رکھ دیا۔ موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو اللہ کا امر پا کر کے صندوق میں رکھا۔ ان کی تربیت خدا نے فرعون کے محل میں کرائی اور وہی موسیٰ بنو اسرائیل کے لیے نجات دہندہ اور پورے فرعون اور قبطی قوم کی ہلاکت کا باعث ہوئے۔ ایک طرف 72,000 بچوں کی بلی لے لی گئی اور ان کی قربانی قبول کر لی گئی۔ قل قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، چلی جاتی ہے پھر واپس آتی ہے، دیکھا کہ یہ انگلیاں چوس رہا ہے، بچہ تر و تازہ ہے، چہرہ کھل رہا ہے، پروان چڑھ رہا ہے۔ خالی انگلیاں اور انگوٹھا چوسنے سے کبھی بچہ پروان نہیں چڑھتا ہے، لیکن ماں ہوتی ہے، اس کے دل میں خدا الہام کیا کرتا ہے۔ اسی لیے عورت ذات اس کائنات کی وہ واحد صنف نازک ہے جو بچوں کے پیٹ کے درد کی وجہ سے رونا اور کراہنا اور ماں کے دودھ کی طلب کی وجہ سے بچے کا چلانا، دونوں آوازیں سیم ہیں لیکن دونوں کا فرق سمجھنے والا صرف روئے زمین پر اس کی ماں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ قدرت کا نظام ہے، مرد سمجھ نہیں سکتا۔ باپ کتنی ہی محبت کا دعویٰ دائر کرے لیکن بچے کی چیخ چلانے پر درد کی آواز ہے یا بھوک کی آواز ہے یا وہ
بچے کے اترانے کی آواز ہے، یہ فرق ماں ہی کر سکتی ہے، ماں کے علاوہ کوئی نہیں۔ دل میں خیال پیدا ہوا، چلو اب ٹٹولے۔ یہ ہاتھ کی انگلیاں اور انگوٹھا چوستا ہے، آخر اس میں ہے کیا؟ جبریل روزانہ تشریف لاتے ہیں، ایک انگوٹھے پر چھوالے ہیں، ایک انگلی میں پانی ہے، ایک میں شہد ہے، ایک میں دودھ ہے۔ اس طرح کی غذائیں لے کر حضرت جبریل روزانہ تشریف لاتے ہیں، یہ چھوالے چوس لیتے ہیں، شہد چوس لیتے ہیں، اس طریقے سے پانی ہے اور اس طریقے سے دودھ ہے اور گھی ہے، جس سے سنن عرفہ کی غار میں حضرت ابراہیم کی تربیت ہوتی ہے۔ قرآن پڑھو، حضرت ابراہیم کی پیدائش کا واقعہ حضرت مفسرین نے قرآن کے آیات کے ذیل میں بڑے عجیب انداز میں ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم کی 25 سورتوں میں تذکرہ ملے گا۔ ہم نے صرف قرآن کو رمضان کے ساتھ خاص کر دیا۔ قرآنی علوم 24 گھنٹے کی انسان کی ضرورت کی چیز ہے، کوئی ایک لمحے کے لیے بھی انسان اس سے غافل نہیں ہو سکتا، اور اس قدر علوم ہے کہ آدمی کا پیٹ کبھی اس سے بھرتا نہیں، اور علم کا اتنا گہرا سمندر ہے کہ کبھی بھی علماء اس سے سیر نہیں ہوتے، اور اتنی بڑی طاقت ہے کہ قلم آج تک اس کے لکھنے سے عاجز ہے، زندگیاں فانی ہیں لیکن اللہ کے علوم میں بقا ہے اور وہ باقی ہی رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روزانہ تشونما پا رہے ہیں۔ اب ماں کو بھی تسلی ہو رہی ہے کہ گھر کے مقابلے میں اچھا نظام گار میں ہو رہا ہے، گار بند کر کے آ جاتی تھی پھر پہنچ جاتی تھی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام 16 یا 17 مہینے گار میں رہے، 16 یا 17 مہینے۔ ہے دنیا میں کوئی ایسا قدرت کا عجوبہ جو ابراہیم کی ذات؟ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اس ابراہیم کو اللہ اپنا دوست بنانے والا ہے، اس ابراہیم کو اللہ اپنا دوست بنانے والا ہے۔ عقل کیا سوال کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو نمرود کو سیکنڈوں میں فنا کر دیتا اور ابراہیم کی بقا کا نظام کر دیتا، لیکن وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ اپنی تربیت کے آثار بیان کرتا ہے کہ خدا جس کو زندگی دینا چاہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی، اور خدا بتدریج مصلحت کی رعایت کر کے پروان چلانا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت اس کا مال بیکار نہیں کر سکتی۔ زندگی اور موت، عزت اور ذلت، اور تندرستی اور بیماری، حالات اور شائستگی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ عام طور پر ایک دن 1 مہینے کے برابر ہوتا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں جسم کی باڈی میں وہ تغیر پیدا ہو جاتا تھا جو 1 مہینے کے بچے کے اندر تغیر پیدا ہوتا ہے۔ 1 مہینے کا بچہ جتنا پروان چڑھتا ہے وہ حضرت ابراہیم 1 دن میں پروان چڑھ جاتے تھے۔ 16 یا 17 مہینے یعنی 7 برس یعنی 10 برس یعنی 17 برس تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنلی عرفہ کی غار کی زندگی انسان کے بھیجے میں نہیں آتا ہے، لیکن نہ بھیجے میں آوے نے اس کو مان لینے کا نام ایمان ہے۔ عجیب قدرت کی کاریگری کام کرتی ہے۔ 16-17 مہینے کا غار کا زمانہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشو و نما 17 مہینے میں 17 سال کے برابر ہو جاتی ہے، 16 مہینے میں 16 سال کے برابر ہو جاتی ہے، 7 مہینے میں 7 سال کے برابر ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدہ ماجدہ تشریف لائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، امی جان میری جگہ بدلو، مجھے یہاں رہتے ہوئے بہت ٹائم ہو چکا، اور اس 17 برس کی عمر میں یعنی غار کے 17 مہینے کے زمانے میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشو نما جبریل کے ہاتھوں سے نکلنے والے شہد، گھی، پانی، چھوارے وغیرہ سے ہوتی ہو، یہ اللہ تعالیٰ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس اللہ کو رب کہتے ہیں، اس اللہ کو رب کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس اللہ کو رب کہا جاتا ہے جو اس طرح موت میں زندگی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ چاہت پیدا ہوئی، یہاں سے نکالو، والدہ ماجدہ رات کے وقت لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باہر نکل کر پہلی مرتبہ آسمان دیکھا، چمکتے دمکتے ستارے نظر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، او ہو، یہ تو چمکتے دمکتے ستارے نظر آ گئے، یہ بہت بڑی قدرت معلوم ہوتی ہے۔ جی چاہتا ہے یہ کوئی خالق نہ ہو، عبادت کے مالک ذات ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد چاند طلوع ہوا، کہا یہ میرا پروردگار نظر آتا ہے جو آسمانوں پر بیٹھے بیٹھے گار میں میرے لیے نظام کرتا ہے۔ یہی تصورات حضرت ابراہیم کے اپنی ماں کو تصدیقات میں بدل رہے ہیں۔ اب صبح میں دیکھا تو بہت بڑا سورج چمکتا دمکتا پوری کائنات کی تاریکی کو روشن کرتا ہوا، روشن جو ہے شعلہ مارتا ہوا سورج چمکدار ہو طلوع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہذا ربی ہذا اکبر، یہ میرا پروردگار لگتا ہے اور یہ بہت بڑا پروردگار ہے۔ کبھی ستاروں کو کہا یہ میرا رب، کبھی چاند کو کہا یہ میرا پروردگار، اور سورج کو کہا ربی اکبر، بہت بڑا رب معلوم ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دلالت حال سے خدا کی توحید سمجھا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے صبح میں کہہ لیا ستارے غروب ہو گئے، اور غروب ہونے والا رب نہیں ہو سکتا۔ چاند کے سورج کے طلوع پر چاند غروب ہو گیا اور غروب ہونے والا معبود نہیں ہو سکتا۔ اور شام تک سورج چمکتا دمکتا رہا، لیکن جب شام کو اندھیرا ہو گیا تو فرمایا کہ غروب ہونے والا کبھی پروردگار نہیں ہو سکتا، لہذا نہ سورج پرستش کے لائق، نہ چاند عبادت کے لائق، نہ سیارے عبادت کے لائق، اس لیے کہ وہاں پتھر تراش کر کے ان کی پوجا کی جا رہی تھی۔ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم نے بڑی پیاری مثالیں پیش کی۔ سورج اگنی دیوتا مانتے ہیں ہندو لوگ کہ یہ اگنی دیوتا ہے اور اس کا نمن کرتے ہیں اور سوریہ نمسکار کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی یہ رواج تھا، حضرت ابراہیم کے زمانے میں یہ رواج تھا۔ یہ حضرت نوح کے زمانے سے شروع ہوا، جس کا پس منظر آنے والی جمعہ میں ذکر کیا جائے گا۔ ابھی حضرت ابراہیم کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ گھر لے کر کے آتی ہے۔ گھر آتی ہی آزر پوچھتا ہے یہ تو کہا میں نے جھوٹ بول دیا تھا، بچہ پیدا ہو گیا تھا، میں نے اس کو حفاظتی تدابیر کر لی تھی اور حفاظت کی جگہ میں اس کو رکھ لیا، یہ محفوظ ہو گیا، اب اس کے قتل کی طرف سے اب اس کے قتل کا کوئی شبہ نہیں ہے، لہذا یہ گھر میں رہیں گے اور عزت اور آسائش حاصل کریں گے۔ کسی طرح ان کے باپ آزر کے دل میں بات بیٹھ گئی، چونکہ ہونہار 17 مہینے کا لڑکا جو 17 سال میں پروان چڑھ سکتا ہے وہ 17 مہینے میں پروان چڑھ جائے تو ظاہر بات ہے آدمی کے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ جب یہ محبت پیدا ہو گئی، جو باپ کا دھندا تھا وہی دھندا لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ بھیجتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں کہہ کر کے واپس لے آتے ہیں شام کو ان بتوں کو، اے میرے ابا، نہ ان کا کوئی خریدار ہوا، لوگ کو میں کہتا رہا یہ پتھر کے معبود ہیں، نہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان، اور اس کو لے لو، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانا شروع کیے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دینا شروع کی اور اپنے باپ سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اتنے پیار بھرے انداز میں حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو سمجھانا شروع کیا. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابو جان، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، آپ کیوں کر عبادت کرتے ہو، پوجا پاٹ کرتے ہو ایسی مخلوق کی جس میں سننے کی طاقت نہیں؟ آپ نے کان تو فٹ کر دیے ہیں لیکن ان کانوں میں سنوائی کی طاقت نہیں. آپ نے آنکھیں تو فٹ کر دی ہے لیکن آنکھوں میں بینائی کی طاقت نہیں. اے میرے ابا جان، یہ پتھر کے تراشے ہوئے معبود آپ پر آنے والے حالات اور حوادثات پر آپ کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے. جب آپ پر مصیبت آئے یا ناگہانی آفت آ جائے تو آپ پر آنے والے حوادثات اور حالات پر لا یغنی عنک شیئا، اس کی عبادت آپ کو کچھ بھی کام نہیں دے گی. بڑے پیار بھرے انداز میں باپ کو دعوت دی. یہ دعوت انبیاء ہے. اب باپ سمجھ گیا کہ یہ نئے دین کی دعوت دے رہا ہے، مجھ سے کچھ ہٹ کر کے اس کا مشن لگتا ہے، لیکن کرے بھی تو کیا. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں میلہ لگتا تھا اور میلے کے دن نمرود کے بہت بڑے مندر میں پوجا کا نظام ہوتا تھا. سلاطین اور عمرا جس مزاج کے ہوتے ہیں پبلک کو اس میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے مندر، ہر ہندو کے گھر میں ایک کانچ کا مندر، ایک لکڑی کی بنایا ہوا کھوکھا، اس میں ایک مندر جس میں اپنے معبود کی آستھا اس کے ساتھ بندھی ہوئی ہوتی ہے. اس پر لوبان اگربتی، سیم مسلمان بھی درگاہ میں لوبان اگربتی. خالی ہندو کی بات نہیں ہے، یہ ہندی ملک ہے اور ملت اسلامیہ ہندیہ میں شرک اور کفر اس طریقے سے مسلمانوں میں آیا ہے. کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں جن میں پیروں کی، جن پر آستھا ہے، گوکھلوں میں، کانچوں میں، لکڑوں کی بنائے ہوئے چورس گول منقش انداز میں بنے ہوئے وہ مندر ہی ہوتے ہیں جس میں تصویر رکھی گئی ہے اس کی، جس کے اوپر اس کی آستھا ہے اور اس آستھا کے آگے وہ لوبان اگربتی کرتا ہے اور اپنا نمن کرتا ہے. کتنے مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں جن گھروں میں اس طرح آستھاؤں کے ساتھ پوجا پاٹ کا رواج ہے. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے ایسے کئی گھر دیکھے ہیں جن گھروں میں اس طرح کی پرستش کا ماحول ہے. انسان کی آستھا یعنی اپنا قلبی تعلق جب کسی پر ہو جاتا ہے تو اس طرح کرتا ہے. یہ سلسلہ اس طرح ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں برگزیدہ انسان تھے، بہت اچھے لوگ. جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، دیکھے ہوئے لوگ ان کی عظمت، ان کی قدر و منزلت، ان کے بخان، ان کی تعریف، آنے والی نسل نے سوچا کہ وہ تو چلے گئے دنیا سے، ان کے نام و نشان کبھی مٹ نہ جانے اور آنے والی نسلیں کبھی ان کو یاد بھی نہ کر سکے. ان کی یاد دہانی کے لیے فوٹو نکالے گئے اور وہ فوٹو رکھے گئے. پھر دوسری نسل آئی کہ کاغذ کے فوٹو تو کل ختم ہو جائیں گے، اس کو آگ جلا دیتی ہے، اس کو پانی خراب کر دیتا ہے، اس کو ہوا اڑا لے جاتی ہے، چلو اس کو پتھر کا مجسمہ بنا دو. اور پتھر کے مجسمے بنا دیے گئے. پھر نسل پیدا ہوئی، یہ پتھر کے تراشے ہوئے وہی ہیں جو ایک زمانے میں اللہ والے تھے، جن کے اللہ سنتا تھا، جن کے اللہ مانتا تھا اور جن پر روزیوں کا نظام ہوتا تھا. اب چلو
گھر میں ان کو قدر و منزلت کی جگہ پر رکھ دے. ایک زمانے تک قدر و منزلت کی جگہ پر رکھے گئے. پھر نئی نسل پیدا ہوئی. انہوں نے کہا چلو یہ قدر و منزلت پہ جگہ رکھے ہوئی ہے، کبھی اس کو لوبان بھی کر دو، کبھی اس کو اگربتی بھی کر دو. دیکھو لوبان ایک خوشبو ہے، اس کے استعمال کی جگہ متعین ہے، اس کے استعمال کی جگہ متعین ہے. جب انسان کی وفات ہو جائے اور اس کو نہلانے کے لیے غسل کے پاٹلے پر رکھا جائے تو غسل کے پاٹلے کو دھونے کے بعد اس کو 3 مرتبہ لوبان چڑھایا جاتا ہے. یہ ایک موقع ہو گیا. وہ بھی پاٹلے کو 3 مرتبہ پانی سے دھو لو اور پاٹلے کو 3 مرتبہ پانی سے دھو کر پاٹلے کی جمنی طرف سے لوبان گھماؤ، نیچے تک لے جاؤ، پھر ڈابی طرف، پھر جمنے پاس لے آؤ. اس طرح 3، 5، 7 مرتبہ دھونی دے دو، بس کھاد ختم ہو گئی. اس کے بعد جب میت کو غسل دے دو، اب اس کو کفن بچھایا جائے اور کفن بچھانے کے بعد اس کفن کو 3 مرتبہ لوبان چڑھا دو. بس 2 لوبان کی جگہ ہے، تیسری لوبان کی کوئی جگہ نہیں. 2 مرتبہ خالی لوبان آتا ہے، باقی لوبان کبھی بھی نہیں آتا ہے، کہیں ہے ہی نہیں. پورے خلاصہ اسلام میں معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے. پورے خلاصہ اسلام میں لوبان کی 2 جگہ ہیں، تیسری کوئی جگہ نہیں. اس لیے اس کی جگہ پر نہ فاتح میں نہ میلاد میں کہیں بھی ثابت نہیں. اگر کوئی ہے تو لا کر کتاب بتا دو، یا کسی بزرگ کا کھول لاؤ، یا کسی کا کوئی عمل لے آؤ جو مستند ہو قرآن سے، جو مستند ہو رسول اللہ سے، جو مستند ہو 1.25 لاکھ صحابہ سے. یہ مستند ہے، یہ کرنا چاہیے. وہاں لوگ بھول جاتے ہیں. میت کو غسل دینے کے پاٹلے پر لوبان بھولا جاتا ہے اور میت کے کفن کے اوپر لوبان بھولا جاتا ہے، حالانکہ لوبان کی یہی 2 جگہ ہیں. پھر قوم نوح نے انہی کی پرستی شروع کر دی اور یہ سلسلہ چلا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک. ابا نے کہا تیرا علاج میں کرتا ہوں، میرے بنائے ہوئے، میرے تراشے ہوئے بت پر تجھے وشواس نہیں ہے، میں بادشاہ کے مندر میں تجھے لے جانا چاہتا ہوں. اور میلے کا دن ہوتا تھا، بادشاہ کا مندر سجایا جاتا تھا اور وہاں نظر و نیاز اور چڑھاوے ہوتے تھے. توحید کا مؤسس اعظم قرآن نے ابراہیم قرار دیا ہے. شرک، کفر، بت پرستی پر بولنا پڑے گا، تب توحید کے مؤسس اعظم کا حق ادا ہو سکتا ہے، ورنہ حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. خیر حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں شعور پیدا کرایا جا سکتا ہے. لے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، اے ابو جس کی طرف تم مجھے لے جانے کی دعوت دیتے ہو میری طبیعت ناساز ہے، ناسائستہ ہے، میں وہاں نہیں چل سکتا ہوں. لوگ میلے میں چلے گئے، اپنے اپنے مندروں پر چڑھاوے چڑھا کر. آج بھی حدود میں یہ طریقہ ہے کہ ان کی عبادتوں کے دنوں میں پہلے صبح صبح مندر کی خبر لی جاتی ہے اور اپنی آستھا کے مطابق ان پر نظر و نیاز ہوتا ہے اور چڑھاوے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اپنی خوشی کا دن مناتے ہیں. اور مسلمانان عالم 2 عیدوں میں نماز پڑھ کر اللہ کی زمین میں خدا کا سجدہ کر کے، اس کا شکریہ ادا کر کے، اللہ کی عبادت کر کے اپنے عید کے دن کا آغاز کرتے ہیں. آستھائیں الگ الگ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سب لوگ میلے میں چلے گئے، کلہاڑا ہاتھ میں لیا اور ان سارے بتوں کی گت منائی. فجعلہ جذاذا الا کبیرا لہم لعلہم یرجعون. قرآن میں صاف صاف لکھا ہے. اصلاح کی اور دلالت حال سے ایسا ہو گیا کہ آپس میں ان کو مستی سوجی اور ایک نے دوسرے کے ساتھ کشتی کی اور کشتی میں کسی کا کان ٹوٹا، کسی کا ناک ٹوٹا،
کسی کا جو ہے ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پیر ٹوٹا، وہ دلالت حال سے اصلاح کر لی، اور اصلاح کرنے کے بعد جو سب سے بڑا تھا اس کی گردن میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب شام ہوئی، لوگ اپنے عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو دیکھا اوہو یہاں تو منظرت کچھ الگ ہے، سب کی قطر بیونت ہو چکی ہے، اور جو سب کا وڈیرا ہے وہ کلاڑا اپنی گردن میں لیے ہوئے ایک دم پہلوانی دکھا رہا ہے۔ تو لوگ تو متعجب ہو گئے اور کہا من فعل هذا بآلهتنا، یہ کیا کس نے؟ من فعل هذا بآلهتنا، یہ کیا کس نے؟ شرارت کس کی ہے؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک کج آدمی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جو ہمارے معبودوں کو برائی سے یاد کرتا تھا، وہ ابراہیم ہے۔ اسی ابراہیم کے قتل کے لیے نمرود کے بعد عراق کے بادشاہ نمرود نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا تھا، اور ماں نے عرفہ کی غار میں صلی عرفہ کی ابراہیم کی 17 مہینے چھپا کر کے حفاظت کی تھی۔ وہی اللہ اسی ابراہیم کے ذریعے سے ایک عجیب کام لے رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اس اللہ کو رب کہتے ہیں، اس اللہ کو رب کہتے ہیں۔ وہ بنانے پر آئے تو کیسا نظام بناتا ہے، اور بگاڑنے پر آئے تو کیسی صفائی ہستی سے ختم کر دیتا ہے۔ اب چرچا ہو گئی کہ یہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں، لیکن بادشاہ کے مندر کی حضرت ابراہیم نے گد بنائی تھی، جرم بہت بڑا تھا اس کے حساب سے، اس لیے سزا تجویز ہوئی، آگ روشن کرو آگ۔ اب انسان، شیطان جس پر نمرود کا چلتا تھا، سب آگ روشن کرنے لگے، مرد عورت، 1 مہینے تک جن سے جو بن پڑا ایندھن جمع کیے۔ وہ پیٹرول کا زمانہ نہیں تھا، وہ ڈیزل کا زمانہ نہیں تھا، وہ کیروسین کا زمانہ نہیں تھا، لکڑوں سے آگ روشن کی جاتی تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ مستند ہے، اتنی اونچی آگ روشن کی کہ فضاؤں میں اڑنے والا پرندہ اگر سے پاس اوپر سے پاس ہوتا تھا، وہ جل کر کے بھن کر کے راکھ ہو جاتا تھا۔ اس میں 2 مخلوق کا عجیب کردار علماء تفسیر نے لکھا ہے۔ جب آگ روشن کی، اس کو 10 دن تک دھوکا گیا، اس میں کولسے ڈالے گئے، اور کولسے ڈال کر کے اس میں دھوکا گیا، پنکھے چلائے گئے، الیکٹرانک پنکھے نہیں، ہاتھ سے، اور پھوکے ماری گئی، تو 2 جانوروں کا کردار سامنے آیا۔ ایک گرگٹ تھا، گرگٹ، اردو میں اس کو سامے ابرس کہتے ہیں، لیکن شاید کوئی ہو کہ میں سامے ابرس کہوں نہ آپ سمجھ جائیں، گرگٹ، گرگٹ تھا، گرگٹ۔ اس کو کاکندہ کہتے ہیں، کاکندہ، جس کی گردن کے نیچے زہر ہوتا ہے، لوئی۔ یہ نمرودی تھا، کاکندہ نمرود کا ہے، چڑیا مسلمانوں کی۔ تاریخ میں تفسیر کی کتابوں میں 2 جانوروں کا کردار لکھا ہے۔ کاکندہ گیا اور کاکندے نے پھوکے مارنی شروع کی، حالانکہ نمرود کی یا آگ کو دھوکنے میں کاکندے کے منہ سے نکلی ہوئی ہوا سے آگ روشن نہیں ہو سکتی، لیکن خلیل اللہ کو جلانے کے لیے اس نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ دشمنی کا کردار ادا کیا اور دشمنی کی نحوست کی۔ کل کائنات کا خلاصہ آقا مکی مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو گرگٹ کاکندے کو 1 جھاپٹ میں مار دے 30 نیکی ملے گی، جو 2 میں مار دے 20 نیکی ملے گی، جو 3 میں مار دے 10 نیکی ملے گی۔ پہلی جھاپٹ میں مار ڈالا، کاکندہ مر گیا، 30 نیکی ملے گی۔ یہ اسلام ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ کیوں بھائی کاکندے کو کیوں مارا جاتا ہے؟ اس نے اللہ کے خلیل سے دشمنی کی، جو اللہ کے خلیل کا دشمن وہ ہمارا بھی دشمن، اور اس پر نیکی ملتی ہے۔ چڑیا تھی، چڑیا جو سمندر سے پانی لاتی تھی، ندی سے پانی لاتی تھی، اور جب لکڑے جمائے جا رہے تھے اور اس میں آگ دھوکنے کا نظام کیا جاتا تھا، تو وہ چڑیاں اپنی چونچ سے پانی لاتی تھی
اور ان لکڑوں کے اوپر رکھتی تھی، ان لکڑوں کے اوپر رکھتی تھی۔ حالانکہ چڑیا کی چونچ کے پانی سے نمرود کی آنکھ کے دھوکنے کو کوئی اثر نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن خلیل اللہ کی حفاظتی تدابیر چڑیا نے کی، لہذا چڑیا ایک جنتی پرندہ قرار دے دیا گیا، اور انسان کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت کے اندر گھومتی ہوگی۔ اس پرندے کو خدا نے جنت کے لیے خاص کر دیا۔ اہل اللہ سے عداوت اور محبت دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ والوں کی عداوت ابلیس ذریت پیدا کرتی ہے، اور اہل اللہ کی محبت ان کی نسل و صالحین امت پیدا کرتی ہے۔ آگ روشن ہو گئی، بہت دھڑاکے دار لکھا ہے روایات میں، نمرود کی آگ سے پگھلے ہوئے زمین پر کوئی ایسی آگ روشن نہیں کر سکا۔ بادشاہ تھا، پورے عراق کی سلطنت اس کے پاس تھی، اور بادشاہ کا کردار ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اس طرف کوئی توجہ نہیں تھی یا اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ دنیا اب تک 4000 سال پاس کر چکی ہے، اور 4000 سال پاس کر چکنے کے باوجود بھی یہ سلسلہ ابھی تک جنم نہیں لیا تھا۔ اب ابراہیم کو ڈالنے کیسے؟ آنکھ تو روشن ہو چکی، وہ بڑا بھائی آیا، مسٹر آ گیا، وہی ابلیس نے سپورٹ کیا، مشورہ دیا۔ یہ ایڈوانس بہت ہے، یہ دل کی دادی طرف بیٹھےلا ہے، اس کو کہیں سے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، بہت ایڈوانس ہے یہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت مکہ کے مشرکوں نے دارالندوہ میں میٹنگ کی تھی، یہ چراغ کیسے گل کر دیا جائے، راستے سے یہ مصیبت کیسے ہٹائی جائے۔ مکہ والوں کی کھوپڑیوں میں نہیں آتا تھا۔ مجلس مشاورت بھی منعقد ہوئی، لیکن فیصلہ کن بات نہیں ہو رہی تھی۔ یہ مسٹر آ گیا، اور مسٹر نے آ کر کے کہا کہ میں ایک رائے دیتا ہوں، اور جبریل کی صورت بنا کر کے آیا تھا، بہت بڑا بزرگ، آدھی کمر تک شملہ لٹکتا تھا، اور ایسا سفید لباس کہ دودھ کو بھی شرم آ جائے، اور اس نے آقا کے قتل کی پلان پورا رچ کر کے مجلس میں پیش کیا تھا۔ ان کو نبیوں سے بہت دشمنی ہے، آقا کے قتل کے سلسلے میں۔ اب اس کی ایک پوری تاریخ قرآن میں ہے، میں نے ایک مثال دی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بابت نمرود اور عراق کی قوم انتظار میں تھی۔ آگ تو روشن ہو چکی، لیکن ابراہیم کو آگ میں ڈالے کون، گھنٹی باندھی کون، اور کیسے ڈالا جائے؟ تو ابلیس آ گیا، اور ابلیس نے گوفن لایا، گوفن منجنک کہتے ہیں اردو میں، منجنک گوفن لایا، گوفن اس زمانے کی گوفن چمڑی کی بنائی ہوئی جس سے شکار کیا جاتا ہے، بندوق سے اسپیڈ کے ساتھ اس کی گولی چلتی ہے، اور ایک زمانے میں اس سے تیر اندازی کی جاتی تھی، اور ان تیر اندازوں کا نشانہ بندوق کی گولی تو خطا کر سکتا ہے، لیکن منجنک کی گولی خطا نہیں کرتی۔ ایک زمانے تک فقہ کی کتابوں میں اسی سے پرندوں کے شکار کی لمبی بحثیں بیان کی گئی ہے۔ اس نے مشورہ دیا کہ منجنک میں بٹھاؤ، رسیوں سے باندھا گیا، اور حضرت ابراہیم کو منجنک میں بٹھایا گیا، اور منجنک میں بٹھا کر کے حضرت ابراہیم کو نمرود کی آگ میں ڈالا جا رہا تھا۔ جبریل تشریف لے آئے، آسمان کے فرشتے اتر پڑ گئے، باری تعالیٰ سے کہا کیا ہو رہا ہے؟ اے اللہ، تیرا ایک بندہ، تیرا ماننے والا، تیرا چاہنے والا، پوری قوم تیری باغی اور سرکشی اور عداوت پر اور کفر پر، اور تیرا ایک بندہ اتنی خطرناک بھیانک آگ میں، آنکھ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر کے بھن کر کے راکھ ہو جائے گا۔ اے باری تعالیٰ کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا جاؤ مدد کرو ابراہیم کی۔ اللہ اکبر، رب العالمین نے فرمایا جاؤ ابراہیم کی مدد کو جاؤ۔ وہ بارش کا نظام لے کر فرشتہ آیا،
خلیل اللہ خالی آرڈر کر دو، ابھی منٹوں میں اس کو بجھا کر کے خاک کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہواؤں کے فرشتے آ گئے، ارے حکم کر دو ابھی سیکنڈوں میں بکھیر دیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ سب کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سن لی۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہ اللہ کی طرف سے۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہ اللہ کی طرف سے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، وہ میرا پروردگار یہ حالت دیکھ رہا ہے، اس کو معلوم ہے جس کا کام میں کر رہا ہوں میرے حال سے وہ واقف ہے، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، شکریہ، جاؤ جہاں سے آئے ہو وہاں واپس چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کسی سے کوئی مدد نہیں لی، اور من جنب سے آگ میں جب حضرت ابراہیم کو پہنچنے کا وقت آیا، جبریل ملأ اعلیٰ میں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرو، اس آگ سے کہہ دو یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل، آدم سے لے کر کے مجھ تک کوئی نبی ایسا باقی نہیں کہ جس کی ملاقات کا شرف تجھے حاصل نہ ہوا ہو، اور اللہ کی مدد لے کر، اللہ کا عذاب لے کر ایک ڈیوٹی پر تیرا ہی کام رہا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی ملاقات میں تجھے ایمرجنسی آنا پڑا ہو، یا کوئی ایسی یادگار ملاقات بھی ہے کہ جس میں تجھے بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ انسان جس فیلڈ میں ہوتا ہے کچھ نہ کچھ نازک مراحل آتے ہیں جس میں انسان کو کبھی نہ کبھی کوئی ناگواری ایک تاریخی اور یادگار ہوتی ہے، اس کو انسان کبھی بھولتا نہیں۔ آقا نے پوچھ لیے جو کہا اللہ کے نبی 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کی منجنیق چل چکی تھی، آگ میں ڈالا جانا مقدر تھا، میں ملائے اعلیٰ میں تھا، اللہ نے مجھے حکم دے دیا، میں وہاں سے اسپیڈ سے آیا، باری تعالیٰ نے فرمایا آگ میں ابراہیم پہنچے اس سے پہلے تو اس آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرا مرحلہ، ابراہیم نے اللہ کا حکم پا کر اسماعیل کے حلقوم پر چھری رکھ دی تھی، میں ملائے اعلیٰ میں تھا، اللہ نے فرمایا ابراہیم جبریل اسماعیل کے حلقوم پر ابراہیم کا چھری رکھ دینا عمل میں آ چکا ہے، جلدی کر۔ اور حضرت اسماعیل کے حلقوم پر پیتل وغیرہ کے ذریعے سے حضرت اسماعیل کی مدد فرما۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا، جبکہ ابراہیم اسماعیل کے حلقوم پر چھری رکھ چکا تھا۔ اس کو اللہ کا لشکر کہتے ہیں، اس کو اللہ کی مدد کہتے ہیں، اس انداز میں خدا مدد کیا کرتا ہے۔ تیسرا، یوسف بھائیوں کے حسد کے شکار ہو گئے اور باپ کی محبتوں سے چھڑا لیے گئے، اور جب کنویں میں ڈال دیے گئے، بھائیوں کے کنویں میں پھینکنے کے بعد اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر، ان کے کنویں میں پھینکنے کے بعد کنویں پر پہنچنے سے پہلے، زمین میں پانی پر پہنچنے سے پہلے یوسف کو تھام لے۔ میں اوپر ملائے اعلیٰ سے اسپیڈ سے آیا، پتھر نکالا، یوسف کو بٹھا دیا۔ یہ تیسرا مرحلہ تھا۔ اور چوتھا مرحلہ، آپ احد میں تھے، احد میں سن ہجری 3 میں آپ کی عمر شریف کا 56واں سال تھا، اور مکہ کے مشرکوں نے عہد کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ شروع میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، لیکن پھر فتح شکست میں بدل گئی، اور کفار اور مشرکین کی تلواریں اور تیر اس قدر زیادہ برسات ہوئی کہ آقا کی پیشانی پر تیر، آقا کے دندان مبارک پر تیر، آقا کا ڈھال چھین لیا گیا، گھڑے میں ڈال دیے گئے، اور آپ کے دندان مبارک شہید ہونے کے بعد آپ کے دانتوں میں سے خون نکلا۔ میں ملائے اعلیٰ میں تھا، اے محمد الرسول اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل جلدی کر، میرے نبی کے دندان سے نکلا ہوا خون
زمین پر گرنے سے پہلے تھام لے. میری عزت کی قسم، میرے علو مرتبے کی قسم، میری جلالت شان کی قسم، اگر میرے نبی کا خون کا قطرہ احد میں دندان مبارک سے نکل کر کے زمین پر آ گیا، میں قیامت تک ہوئے زمین پر گھاس اگنے نہیں دوں گا. یہ چوتھا مرحلہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کے حکم کی بنیاد پر یہ آگ گلزار بن گئی. 40 دن 40 رات، 30 دن 30 رات، 22 دن 22 رات، 3 دن 3 رات حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں اس آگ کے زمانے میں جو مجھے لطف آیا اور سکون کے سانس میں نے لیے، زندگی میں کبھی بھی وہ سکون کے سانس مجھے نصیب نہیں ہوئے. اللہ کی فتح، اللہ کی مدد کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے. اب جتنی عرب کی قوم تھی حضرت ابراہیم پر فریفتہ ہو گئی. انجام کیا ہوا نمرود کا؟ وہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ نکلا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک لشکر آ گیا مچھروں کا. انشاءاللہ یہاں سے اگلی جمعہ سے بات شروع ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے لیے کام کرنے والوں کی مدد صبح قیامت تک اسی طرح کرتے رہتے ہیں، ہوتی رہتی ہے، اور صبح قیامت تک اللہ کی مدد ہوتی رہے گی. آدمی یہ قرآنی حقائق ہے، یہ کوئی افسانے نہیں ہے، یہ قرآنی حقائق ہے جو کئی کتابوں سے گھنٹوں کے مطالعے کے بعد مرتب کر کے آپ کو آسان اور سلیس انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور آپ سے ایک مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنی نسلوں میں حاملین قرآن پیدا کراؤ. اس قرآن کے علم کے لیے، ان حقائق کے لیے جو صحیفوں میں ہے، اس کو سینوں میں اتارنے والی فوج تیار کرو. اور یہ صحیفوں کا علم سینوں میں لے کر کے چلنے والی فوج جب روئے زمین پر ہوگی تو ابراہیم کی سی مدد اللہ تعالیٰ اس فوج کی صبح قیامت تک کرتا رہے گا. اس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ملت ابراہیمی کی حقیقی معنی میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک ضروری اعلان ہے. یو پی میں ایک بہت مشہور ادارہ ہے جہاں الحمدللہ بہت اچھی دینی خدمت ہوتی ہے. 250 طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. 58 لاکھ روپے کا خرچ ہے. پہلے محتمم ذمہ دار ہیں، الحمدللہ محنت کوشش کر کے کام کر لیتے تھے. فالج لقبہ لگ چکا ہے، گھر میں ہیں. مدرسہ 2 سال سے مقروض ہے. ضرورت کی جگہ ہے. زکوٰۃ للہ صدقہ خیرات کے ذریعے سے تعاون فرماتے جائیں نماز سے فراغت کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ.